بلاول بھٹو نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ کینال منصوبے کی وجہ سے وفاق خطرے میں ہے، منصوبہ روکیں ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ ایسا منصوبہ ہے جس پر بھائی بھائی سے لڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں 2 نہروں کی منظوری دی تھی، ہم تحریک عدم اعتماد لائے اور 2 کینالز بنانے والوں کو گھر بھیج دیا۔ شہباز شریف کو ایک بار نہیں دوبارہ وزیراعظم بنوایا، وزارتیں نہیں چاہیے اعلانات مارتے ہیں۔ بلاول بھٹو کے حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا کینال منصوبے والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اندھے اور بہرے ہیں، دیکھنے سننے کو تیار نہیں۔ شہباز شریف مان جاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، ہم مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سندھو پر سودا نہیں کریں گے۔ جیالو نے عمر کوٹ میں اسلام آباد کو ہرایا، صوبے کے منافق سیاستدانوں کو شکست دی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف پی ٹی آئی اور نون لیگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ سندھ والے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں، 25 اپریل کو سکھر میں مطالبہ دہرائیں گے، وفاق بچائیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ایسا راستہ جو اس ملک اور ان دونوں صوبوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا، اس کو جو ہے وہ ہم آپٹ کریں گے۔ پنجاب اور سندھ میں بنجر زمینوں کو زرخیز تو کرنا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے، ملک اور دونوں صوبوں کے لیے بہتر راستہ نکالیں گے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کے خطاب پر رد عمل۔ پروگرام اعتراض ہمیں گفتگو کرتے ہوئے کہا، گرین انیشیٹو منصوبے کو ہم نہیں لانا ہے اور عمل درآمد کرنا ہے، نہروں کا کوئی جھگڑا نہیں۔ نام نہاد قوم پرست جماعتیں پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ان قوم پرست جماعتوں کو اہمیت نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں گے۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہوئی، عمر کوٹ کے عوام نے اس سازش کا بھرپور جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گی، کسی صورت دریائے سندھ پر کینالز بنانے نہیں دیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ملک کے استحکام کے لیے حکومت کی حمایت کی، وفاق کی حکومت بلاول بھٹو کے مطالبے کا مثبت جواب دے اور نہروں کا منصوبہ روک دے۔ پروگرام میں اعتراض میں گفتگو۔ اقتدار کا رخ ان کی طرف ہو گیا جن کا حق تھا۔ وزیر اعلیٰ کا کام ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خطاب، اگلے ماہ سے راشن کارڈ شروع کرنے کا اعلان کر دیا، کہا ہر خاندان کو 4 ماہ میں 10,000 ملیں گے، بہت جلد گھر کی تعمیر کے لیے 3 مرلہ پلاٹ مفت فراہم کریں گے۔ قرضوں سے معیشت پر بوجھ پڑا، اس چنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایف پی آر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ماضی میں ایف پی آر میں ٹریک اینڈ ٹریس نظام کا مؤثر استعمال نہیں کیا گیا، یہ درست نہیں، ہم چند کروڑ روپے خرچ کرنے کے بجائے ورلڈ بینک اور دیگر پر انحصار کر رہے ہیں۔ محنت اور جذبے سے ملک کی خدمت کریں، جو تبدیلی آنی چاہیے تھی اس کی شروعات ہو چکی ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ترقی دیں گے، جو نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ افغان طالبان نے 5 لاکھ امریکی ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے۔ برطانوی میڈیا کا انکشاف، امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے پاکستانی موقف کی پھر تائید ہو گئی۔ بی بی سی کا کہنا ہے طالبان حکومت نے اقتدار میں آ کر 10 لاکھ امریکی ہتھیار اور ساز و سامان پر قبضہ کیا۔ گزشتہ سال سلامتی کونسل کی کمیٹی کے سامنے طالبان نے ہتھیار گم ہونے کا اعتراف کیا، بتایا 5 لاکھ سے زیادہ امریکی ہتھیاروں کا کچھ پتہ نہیں۔ بی بی سی کے مطابق امریکی ہتھیار اسمگل بھی کیے گئے۔ ٹی ٹی پی سمیت مختلف دہشت گردوں نے بلیک مارکیٹ سے امریکی ہتھیار حاصل کیے۔ کچھ روز قبل واشنگٹن پوسٹ نے بھی جعفر ایکسپریس پر حملے میں امریکی اسلحے کے استعمال کی تصدیق کی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے تک جہاد جاری رہے گا، دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں، اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق،
صوبوں کے استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گا۔ دہشت گرد پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان اور افسران دن رات دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ اسمگلنگ کے خلاف تمام ادارے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دی۔ PSL 10 کے اہم میچ میں کنگز کی شاندار کامیابی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 176 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹس پر 119 رنز بنا سکی۔ کپتان سعود شکیل 33 اور محمد عامر 30 رنز بنا سکے۔ کوئٹہ کے 8 بلے باز ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ حسن علی نے 27 رنز دے کر 3 وکٹیں لیں۔ محمد نبی اور عباس آفریدی نے 2-2 شکار کیے۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 175 رنز بنائے۔ جیمز ونس نے 70 رنز کی اننگ کھیلی اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 31 اور ٹم سائفرٹ نے 27 رنز بنائے۔ علی ماجد اور محمد عامر نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تمام میچز دیکھیے اسپورٹس میں براہ راست۔ کراچی کنگز کے نائب کپتان حسن علی PSL کی تاریخ کی کامیاب ترین بالر بن گئے۔ سٹار پیسر نے وہاب ریاض کا سب سے زیادہ وکٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہاب ریاض نے 88 میچز میں 113 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ حسن علی کی 85 میچز میں 116 وکٹیں ہو گئیں۔ PSL کا بڑھائے جوش، سب سے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کہتے ہیں کراچی کنگز نے ٹاس جیتنے کے بعد اچھا فیصلہ کیا۔ کنگز کی ٹیم نے کوئٹہ کے خلاف بہترین کھیل پیش کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز بہت خراب کھیلی۔ کامران اکمل بولے، کراچی کنگز نے پاور پلے کا اچھا استعمال کیا۔ اوپنرز نے 60 رنز کی پارٹنرشپ کی۔ جیمز ونس نے شاندار بیٹنگ کی۔ اداکارہ مریم نور بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا۔ کہتی ہیں PSL میں لاہور قلندرز کو سپورٹ کرتی ہوں، خواہش ہے کہ PSL کا فائنل لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان ہو۔ لندن ہائی کورٹ کا عادل راجہ کو مزید 6000 پاؤنڈ بریگیڈیئر راشد نصیر کے وکلاء کو ادا کرنے کا حکم۔ عدالت کا عادل راجہ کو یہ رقم آئندہ 14 دن میں بریگیڈیئر راشد نصیر کو ادا کرنے کی ہدایت۔ لندن کورٹ میں بریگیڈیئر راشد نصیر کے عادل راجہ کے خلاف اتق عزت مقدمے کے سماعت۔ بریگیڈیئر راشد نصیر عدالت میں خود پیش ہوئے، پاکستان سے خصوصی طور پر برطانیہ آئے۔ اس سے پہلے عادل راجہ کو 23,000 پاؤنڈ دینے کا عدالتی حکم ہوا تھا، جو وہ ادا کر چکے۔ عادل راجہ نے 2 درخواستیں دی تھیں، جن میں سے ایک کو جج نے سننے سے انکار کر دیا۔ عادل راجہ نے بتایا کہ وہ شاہین صاحبائی، شہزاد اکبر اور غلام اکبر کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں محکمہ صحت کے ملازمین کو دھو دیا گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے شرکاء کی ایوان وزراء جانے کی کوشش، انتظامیہ نے منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپ چلا دی۔ DIG آپریشنز لاہور اور مظاہرین کے مذاکرات نہ ہو سکے، مظاہرین نے چیرنگ کراس پر دھرنا دے دیا۔ DIG آپریشن فیصل کامران نے کہا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن مظاہرین خواتین کو آگے رکھ کر سیاست چمکا رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر بہبود آبادی کے ملازمین نجکاری کے خلاف 12 روز سے احتجاج کریں گے۔ رہنماؤں کا نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، پشاور اور مردان میں ژالہ باری، سوات میں تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، مینگورہ سمیت بلائی علاقوں میں بادل کھل کر برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ NDMA نے پختونخوا میں شدید بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ مالاکنڈ، ہزارہ، بنوں ڈویژن متاثر ہو سکتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ PGMA کی فلیش ایڈوائزری، تمام ملازمین کی ہفتہ اتوار کی چھٹیاں منسوخ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے بھی الرٹ جاری۔ پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہوا اور بارش سے فصلیں تباہ اور متاثر ہو سکتی ہیں، کسان نقصان سے بچنے کے لیے انتظامات کر لیں، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کمزور عمارتوں اور درختوں سے دور رہیں، عوام کو ہنگامی صورتحال میں متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔
वफाकी हुकूमत का बिजली की मजीद तकसीम कार कंपनीज बनाने का फैसला, बड़ी डिस्कोस तकसीम करके छोटे इंतजामी यूनिट बनाए जाएंगे। ज़राए का कहना है तमाम तकसीम कार कंपनीज को असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत लिख दिए गए हैं। डिस्कोस के मौजूदा ग्रिड स्टेशन, तरसीली लाइनों, नुकसानात और वाजबात की तफसील मांगी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथी करीबन 3 माह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नाके पे रोक लिया, 2.5 घंटे उधर बैठा। खान साहब की बहनें, हमशीरगान, बाकी साथी दूसरे नाके पे उनको रोका हुआ था। तो वहां से मोटरसाइकिल पे बैठ के बेसबतल की मैं दूसरी साइड से पीछे से होके वहां तक पहुंचा और फिर उन्होंने हमें अरेस्ट किया। ना उनके पास अरेस्ट वारंट, में प्रेजेंट वैन में डाला हमें। पीटीआई रहनुमाओं के साथ कल क्या हुआ, अपोजिशन लीडर ने बता दिया। उमर अयूब ने बताया बानी से मुलाकात के लिए 3 माह से जा रही जुमेरात को नाका क्रॉस करने पर रुका। हुलिया बदल कर दूसरे रास्ते से पहुंचे, जमानत की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर वारंट गिरफ्तार किया। वैन में घुमाते रहे, मोटरवे पर गाड़ियों के पास उतार दिया। हलीमा खानम ने कहा बानी से वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या केस खराब कर रही हैं? खुशी होगी अगली मुलाकात पर सिर्फ वकील जाएं। शिबली फराज बोले मुलाकात न कराने से बानी की मकबूलियत कम नहीं हुई। कत्ल के मुलजिम को भी मुलाकातों की इजाजत होती है, यहाँ सियासी कैदी से मिलने नहीं दिया जा रहा। सिंध के नौजवानों के लिए अमेरिका में 1 लाख नौकरियां, गवर्नर कामरान टसूरी का बड़ा ऐलान। कहती हैं अमेरिकी कंपनी से मुआहदा हो गया, गवर्नर हाउस में आईटी पढ़ने वाले 1 लाख नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। अमेरिका जाने का सारा खर्चा भी कंपनी अदा करेगी। खालिद मखदूम सिद्दीकी ने कहा बहुत लोगों ने वादा किया था गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, हमने गवर्नर हाउस को तब्दील करके दिखाया।